بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ نے ما قبل میں مطلق کی جو مثالیں بیان فرمائیں وہ مثالیں تھیں جن کو مخالفین نے خبر واحد یا قیاس کے ذریعے مقید کیا تھا، تو ان کا رد کیا کہ ہمارے یہاں کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے مقید کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس مطلق کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ جیسا ما قبل میں بیان کر دیا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ حکم مطلق فرمایا، دوسری جگہ وہی حکم مقید فرمایا ہے، تو جہاں مقید فرمایا ہے اس پر محمول کرتے ہوئے مطلق کو مقید کرنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ اسی کی مثال بیان فرماتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا المظاہر اذا جامع امرأته فی خلال الاطعام لا یستأنف الاطعام، کہ جب مظاہر جب اپنی بیوی سے مجامعت کر لے، قربت کر لے کھانا کھلانے کے درمیان، تو وہ کھانا کھلانے کا تو وہ دوبارہ سے از سر نو کھانا نہیں کھلائے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ سن لیجئے کہ زمانہ جاہلیت میں زہار طلاق ہوتا تھا۔ کیسے کہ اگر اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے وغیرہ ذالک جو زہار کے الفاظ ہیں، تو زمانہ جاہلیت میں ان سے طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ اب کیا ہوا، جب اسلام آیا تو یہ معاملہ پیش آیا، ایک صحابیہ ہیں ان کے شوہر نے اس طرح کے الفاظ اپنی بیوی سے کہہ دیے، تو انہوں نے پھر ان کو اپنے شوہر کو ہاتھ لگانے نہیں دیا کہ جب تک میں اس کا حکم نہیں پوچھ لوں گی میں آپ کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گی۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور شکایت کی اور کہا حضور آپ حکم فرمائیں، کیا حکم ہوگا؟ حضور خاموش رہے، وحی نازل ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار کے مسئلے کو بیان فرمایا کہ جو اپنی بیویوں کو اپنی مائیں کہتے ہیں تو ان کی وہ مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ اب جنہوں نے اس طرح کے الفاظ کہہ دیے ہیں اور وہ پھر سے اپنی بیویوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو وہ جو زہار ہوا تھا، اس کو زہار کہتے ہیں، وہ جو زہار ہوا تھا اس کے کفارے میں 3 باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ کتنی باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا؟ 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے پہلے ان تینوں میں سے کسی ایک کو کر لیں۔ اگر ان تینوں میں سے کسی کو نہیں کریں گے تو ان کا اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز نہیں ہوگا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ صرف کفارہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے ہیں اور اپنی بیویوں کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ان کا کفارہ، پہلا کفارہ کیا ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کریں، اس سے اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے، یعنی اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے وہ کیا کریں؟ غلام آزاد کریں۔ اب کیا ہے اس میں کیا فرمایا؟ من قبل یتماسا۔ آگے فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل یتماسا، کہ جو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے پہلے۔ یعنی اگر کسی نے روزے رکھنے شروع کر دیے، ابھی 2 مہینے کے روزے نہیں پورے ہوئے تھے اور وہ بیوی کے پاس چلا گیا، اس سے مجامعت کر لی، تو اب اس کو پھر سے روزے رکھنے پڑیں گے 2 مہینے کے۔ یعنی جب تک وہ کفارہ پورا نہیں کر لیں گے، بیوی کے پاس چلے جاتے رہیں گے تو ان کا کفارہ پورا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں یعنی غلام آزاد کرنے میں اور اسی طرح 2 مہینے کے روزے رکھنے میں قید کیا لگائی کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے ان کو پورا کر لو۔ پھر تیسرا کفارہ بیان فرمایا کہ جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو وہ کیا کرے؟ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے من قبل یتماسا یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کھانا کھلانے سے پہلے، کھانا کھلانے کے درمیان وہ بیوی سے مجامعت نہیں کر سکتا۔ تو مسئلہ کیا ہوا کہ ہمارے یہاں اگر اس نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا، اس کو کھانا کھلا رہا تھا
اسی درمیان وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس نے مجامعت کر لی، تو ہمارے یہاں پھر سے وہ کھانا 60 مسکینوں کو اثر نو نہیں کھلائے گا، بلکہ وہی کافی ہو جائے گا، اور امام شافعی امام مالک کے یہاں اس کو دوبارہ سے کھانا کھلانا پڑے گا۔ وہ قیاس کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 2 کفاروں میں فرمایا من قبل یتماسا، تو ایسے ہی اس تیسرے والے کفارے کو بھی اسی پر محمول کر لیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق فرمایا ہے، اور جب مطلق فرمایا ہے تو مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ بھئی اس پر ایک اعتراض یہ ہوا کہ بھئی یہاں محمول کیا جائے گا کہ 3 کفارے ہیں، 3 کفاروں میں جب 2 کفاروں میں یہ شرط لگا دی گئی کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے، تو تیسرے والے کفارے میں بھی یہ ہونا چاہیے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر محمول ہی کرنا ہوتا تو پہلے والے 2 پر تو اللہ تعالیٰ نے جو رقبہ کے ساتھ من قبل یتماسا کی قید کو ذکر کیا تو روزوں کے ساتھ ذکر نہیں فرماتا، کیونکہ محمول ہو جاتا اس پر۔ اب اگر روزوں کے ساتھ ذکر فرما دیا ہے تو اب تیسرے والے کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقید کرنا مقصود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے والے کے ساتھ بھی قید کو ذکر فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلق رکھا ہے تو ہم بھی اس کو مطلق ہی رکھیں گے، اس کو مقید نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں ہاں کہ المظاہرو کہ زہار کرنے والا شخص اذا جامع امرأتہ کہ وہ اپنی بیوی سے جب وہ اپنی بیوی سے جمع کر لے فی خلال الاطعام کھانا کھلانے کے درمیان لا یستأنف الاطعام تو وہ کھانا کھلانے کو اثرنو نہیں کرے گا، کیوں؟ لأن الکتابہ مطلق فی حق الاطعام اس لیے کہ کتاب اللہ وہ کھانا کھلانے کے حق میں کیا ہے؟ مطلق ہے، اس میں نہیں فرمایا گیا کہ من قبل یتماسا۔ تو فرماتے ہیں فلا یزاد علیہ شرط عدم المسیس بالقیاس علی الصوم کہتے ہیں تو اس پر زائد نہیں کیا جائے گا عدم مسیس کی شرط کو روزے پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی من قبل یتماسا کی شرط کو زائد نہیں کیا جائے گا روزے پر قیاس کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں بل المطلق یجری علی اطلاقہ بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، والمقید علی تقییدہ اور مقید اپنی قید پر جاری ہوگا، کہ غلام آزاد کرنے اور کھانا کھلانے میں مقید ہے تو مقید پر جاری ہوگا، اور غلام آزاد کرنے اور روزہ رکھنے میں مقید ہے تو مقید اپنی تقید پر جاری ہوگا، اپنی قید پر جاری ہوگا، اور کھانا کھلانے میں مطلق ہے تو وہ مطلق ہی رہے گا۔ آگے ایک اور فرماتے ہیں کہ بھئی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ وکذالک قلنا اسی طرح ہم نے کہا، مسئلہ سن لیجیے ایک دم چھوٹا سا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار ہو یا یمین ہو ان دونوں کے کفارے میں جو غلام رکھا ہے وہ مطلق رکھا ہے، یعنی ایمان کی قید سے اس کو مقید نہیں فرمایا۔ فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا یہ زہار کا کفارہ ہے۔ فتحریر رقبۃ رقبہ یعنی غلام کو آزاد کرے، گردن کو آزاد کرے، تو یہاں مومن کا لفظ نہیں ہے، مومنہ کا لفظ نہیں ہے، یعنی ایمان کی قید سے مقید نہیں فرمایا۔ اسی طرح یمین کے کفارے میں بھی غلام کو ایمان کی قید سے مقید نہیں فرمایا ہے، لیکن قتل کے کفارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قید سے مقید فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب اس کے کفارے میں تو کیا ہے؟ ایمان کی قید سے مقید فرمایا ہے۔ تو اب قتل میں جو ایمان کی قید سے مقید فرمایا ہے اس پر یہاں جو مطلق ہے زہار اور یمین کے کفارے میں اس پر محمول نہیں کیا جائے گا کہ جیسے ایمان میں قتل کے کفارے میں مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اسی طرح زہار اور یمین کے کفارے میں بھی کیا ہوگا؟ مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کرنا جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے الرقبۃ فی کفارۃ الزہار والیمین مطلقۃ کہتے ہیں رقبہ یعنی گردن یعنی غلام زہار اور یمین کے کفارے میں مطلق ہے۔ فلا یزاد علیہ شرط الایمان بالقیاس علی کفارۃ القتل تو کہتے ہیں اس پر زائد نہیں کیا جائے گا ایمان کی شرط کو قیاس کرتے ہوئے قتل کے کفارے پر، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کے کفارے میں مومن غلام کو آزاد کرنے کا حکم فرمایا ہے اور زہار اور یمین میں مطلق غلام کو آزاد کرنے کا حکم فرمایا ہے، تو امام شافعی امام مالک فرماتے ہیں کہ وہاں جو ہے
اسی پر محمول کر لیا جائے گا، اور زہار اور یمین کے کفارے میں بھی مطلق غلام کو آزاد نہیں کیا جائے گا بلکہ مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا۔